لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کا انڈیا بلاک کا، تو انڈیا بلاک کے لوگ بھی سنجیدہ نہیں تھے۔ جس طرح سے اپوزیشن کے ایک لیڈر کو سنجیدگی کے ساتھ ساری کڑیوں کو جوڑنا چاہیے، تنکا تنکا جوڑ کر ہی آشیانہ بنتا ہے، کہ اس نے الیکشن میں آدھی طاقت صرف ایم آئی ایم کو ہرانے میں لگائی، اور ایم آئی ایم کو ہرانے میں، ایم آئی ایم کو دفنانے میں جو طاقت اس نے لگائی، اس اعتبار سے بی جے پی کا مقابلہ، جدیو کا مقابلہ کرنے میں اپنی توانائی نہیں لگائی۔ یہ الیکشن کہیں سے صاف ستھرا نہیں ہوا، عوام کو گلا کر دھوکے دے کر ان لوگوں نے گدی کو پر قبضہ کیا ہے۔ طلاق، مسلمانوں کے جتنے مسائل ہوں، مسلمانوں پر کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کی بات اٹھانے والا اگر بی جے پی ہو جائے تو چپ رہنے والے سیکولر ہو گئے، چپ رہنے والے ایماندار ہو گئے۔ میں نے جو آگ بجھانے کے لیے لڑے، اپنے دامن کو گندا کر لے، وہ ظالم ہو جائے، اور جو کنارے پر تماشا دیکھے وہ مجاہد ہو جائے۔ مذہب کی آزادی ہے تو ہمارے مذہب میں نماز ہے، کسی کا مذہب میں پوجا ہے، نماز ہے، پوجا ہے تو پوجا کے لیے مندر ہے، نماز کے لیے مسجد ہے، تو لوگ، اور پھر مسجد ہے تو مسجد کا انتظام ہے، مسجد کی امامت ہے، پوجا کے پنڈت ہیں۔ یہ طے کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ طے کرنا مسلمانوں کا کام ہے، اس مذہب پر آستھا رکھتے ہیں ان کا کام ہے۔ اور مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ جو بھی زمین مسجد کے لیے، مقبرے کے لیے، قبرستان کے لیے وہ کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے، وقف فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ آداب، میں اسالک، آپ دیکھ رہے ہیں منتھن ٹوڈے۔ آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے پردیش ادھیکش اختر الایمان صاحب ہیں، جو امور سے ودھایک بنے ہیں۔ اس بار ایک اچھا پردرشن رہا ہے ایم کا، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا پچھلی بار 5 سیٹیں آئیں، اس بار بھی قریب 7 سیٹیں نکل رہی تھی، اور اس میں 2 سیٹیں جو ہے کسی طریقے سے پھسل گئی، اور اس بار ایک اچھا پردرشن رہا ایم آئی ایم کا۔ تو انہی سب چیزوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے سب سے پہلے سر آپ کا ہمارے چینل پر شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ یہ جو اس بار کا ودھان سبھا چناؤ رہا، تو کئی سارے جو چینلز تھے وہ دکھا رہے تھے کہ انڈیا گٹھ بندھن کی سرکار، مہا گٹھ بندھن کی سرکار بننے جا رہی، مگر کیا کچھ ہوا کہ اچانک اتنے پیچھے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا بہت کا انتر، یہاں تو بہت زیادہ کا انتر ہو گیا۔ کیا آپ کو بھی ایسا انومان تھا ایسے نتیجے آئیں گے؟ نہیں، کنفیوژن تو عوام میں تھا، صاف معاملہ نہیں تھا۔ این ڈی اے کی جو جیت ہوئی ہے، اس کی توقع این ڈی اے والوں کو بھی نہیں تھی، اور انڈیا گٹھ بندھن کی جو ہار ہوئی ہے وہ بھی اپنی ہار اس طرح نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ امیدوں کے برخلاف یہ ہوا۔ ایک تو یہ ہوا کہ انڈیا گٹھ بندھن کے لوگوں نے گویا برائب کی شکل میں جو پیسے تقسیم کیے تو کروڑ فیملی کو، تو اس کا بھی اثر پڑا ہے۔ یہ الیکشن کہیں سے صاف ستھرا نہیں ہوا، عوام کو گلا کر دھوکے دے کر ان لوگوں نے گدی کو پر قبضہ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کا انڈیا بلاک کا، تو انڈیا بلاک کے لوگ بھی سنجیدہ نہیں تھے۔ جس طرح سے اپوزیشن کے ایک لیڈر کو سنجیدگی کے ساتھ ساری کڑیوں کو جوڑنا چاہیے، تنکا تنکا جوڑ کر ہی آشیانہ بنتا ہے، ان لوگوں نے اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا ایک ادھارن یا مثال میں ہوں کہ ہم لوگوں نے، جبکہ ایم آئی ایم کا ایک اپنا جنادھار رہا ہے، تو اس نے ایم آئی ایم کے ساتھ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے الیکشن میں آدھی طاقت صرف ایم آئی ایم کو ہرانے میں لگائی، اور ایم آئی ایم کو ہرانے میں، ایم آئی ایم کو دفنانے میں جو طاقت اس نے لگائی، اس اعتبار سے بی جے پی کا مقابلہ، جدیو کا مقابلہ کرنے میں اپنی توانائی نہیں لگائی۔ اس لیے بکھراؤ تھا ان کا، ان کے بہت سارے اسباب ہیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہے میری پارٹی کا تعلق، تو ہم عوام کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم پر پھر سے اعتماد بحال کیا ہے۔ اور پہلے بھی جو لوگ ہمارے چلے گئے تھے پارٹی کو چھوڑ کر، تو ہم کو اعتماد تھا کہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن عوام ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہماری توقع تھی عین توقع کے مطابق فیصلہ بھی اس کا کچھ اثر پڑا؟ جو پہلے پارٹی چھوڑ کر کے گئے تھے، اس کا کچھ اثر دکھا کیا؟ نہیں، اس کا کچھ اثر کیا دکھا، لوگوں میں اس کا ریئیکشن دکھا کہ جن لوگوں نے، اس کا فائدہ آپ کو ملا؟ یقیناً ان کو فائدہ ملا۔ لوگ تو ہمارے تھے ہی، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا وہ ہم کو دغا دے گئے، ہے نا۔ تو اس بات کی ناراضگی لوگوں میں تھی، جس کا مظاہرہ لوگوں نے الیکشن میں کیا۔ اچھا، آپ لوک سبھا چناؤ ہار گئے تھے، اور کیا آگے کیا پلاننگ رہے گی آپ کی؟ دوبارہ لوک سبھا سے چناؤ لڑیں گے؟ اس لیے کہ ابھی تو ودھایک ہیں، پچھلی بار بھی ودھایک تھے، اور ایم آئی ایم کوئی ایک سیٹ نکالے گی، اس لیے کہ جو سیٹ تھی مہاراشٹرا کی وہ بھی اس بار ختم ہو گئی۔ تو اس کو لے کر کے آپ بہار میں کس طریقے کی راجنیتی کرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ایم آئی ایم کی جو رننیتی رہی تھوڑی الگ رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ صرف مسلموں کی پارٹی ہے، اسی کے لیے لڑتی ہے، لیکن رانا رنجیت کو ٹکٹ دے کر کے اس پر ایک طریقے سے جواب دے دیا آپ کی پارٹی نے۔
تو کیا آگے بھی اس طریقے کی پلاننگ رہے گی کہ ہم سب کو لے کر کے چلیں؟ نہیں، ہم نے نارائن جیت کو نہیں، منوج داس کو بھی ہم نے ٹکٹ دیا ہے، نارائن جیت کو دیا، اکھلیشور سنہا کو بھی ایم پی کا الیکشن لڑایا تھا، نارائن جیت کو بھی لڑایا تھا، 4 لوگوں کو لڑایا تھا ہم لوگوں نے ایم پی کے الیکشن میں بھی۔ ظاہر ہے ابھی تو ہم لوگ ایم ایل اے جیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری پارٹی اپنا سنگٹھن کو بھی وستار کرے گی اور آگے کے الیکشن ہم لوگ مضبوطی سے لڑیں گے، پارلیمنٹ کے لیے بھی تیاری ہوگی ہم لوگ کی، ایسی کیا بات ہے۔ اویسی صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف جاتے ہیں، کئی طرح کے آروپ لگتے ہیں ان کے اوپر، تو اور کئی لوگ بی ٹیم بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس پر آپ جب وہاں پر گئے انڈیا گٹھ بندھن کے پاس میں ان سب چیزوں پر تو لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ تو کلیئر ہے، کم سے کم ایکسیپٹ کر لو، مگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مگر یہ کہ کس طریقے کی رننیتی پر ہم جب بات کریں گے، بہار کی خاص طور پہ یہاں پر جاتی اور دھرم کے اوپر ہی چناؤ ہوتا ہے، اور 20% میں کہاں آپ یہ 18% میں کس طریقے سے آپ جو ہے ایم آئی ایم کو آگے لے جانا چاہیں گے؟ نہیں، آپ نے بیرسٹر صاحب کے تعلق سے 2 بات کی کہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، غیر مسلموں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، کیا غیر یہ مسلموں ان کے اوپر آروپ ہے، یہ میرا نہیں۔ اگر وہ ہاں آروپ ہے، کوئی کسی جی بات کو دہراتے ہیں، جی یہ آروپ کسی اور کا تھا، وہ دہراتے ہیں تو اس بھی آپ میں شامل ہے۔ اس میں یہ بتائیے کوئی ایک عمل بتا دیجیے غیر مسلموں کے خلاف، کوئی ایک ادنا سا عمل ان بیرسٹر کے صاحب بھائی کو لے کر کے کیا ان کے کہتے بھائی ہیں، نے کیا کہا؟ وہ ان کے کہتے بھائی نے ہیں کہ ہاں۔ ان کی جو سیتا تھی اس کو لے کر کے ان کا پچھلے ارے بیان بھائی، ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ماجھی جی کو بھی رامائن وغیرہ کے بارے میں خود یہاں پر ماجھی جی کا جو ہے ہمارے لیڈر ہیں بہار میں، ان کے کیا کیا خیالات ہیں، دلتوں کے وچار وہ الگ ہے، لیکن کسی سمودائے کے خلاف کوئی ایکشن ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہا گیا ہے۔ یہ خام خواہ ایک نیریٹو لوگوں نے بنا دیا ہے، اس کے پیچھے آپ لوگ چل رہے ہیں، اور یہ تو بکواس ہے جو لوگ بی جے پی کی بی ٹیم کہتے ہیں۔ ایسے نااہلوں کے باتوں کا جواب دینے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، کون کیا ہے لوگ سچ جانتے ہیں۔ طلاق، مسلمانوں کے جتنے مسائل ہوں، مسلمانوں پر کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کی بات اٹھانے والا اگر بی جے پی ہو جائے تو چپ رہنے والے سیکولر ہو گئے، چپ رہنے والے ایماندار ہو گئے۔ میں نے جو آگ بجھانے کے لیے لڑے اپنے دامن کو گندا کر لے وہ ظالم ہو جائے، اور جو کنارے پر تماشا دیکھے وہ مجاہد ہو جائے۔ تو یہ بڑا عجب مسئلہ ہے بھائی، یہ نااہلوں کی بات ہے، ان نادانوں کی باتوں پر وجہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف پر بات کر لیتے ہیں، کل آپ نے دورہ بھی کیا تھا، اس سلسلے میں جانکاری بھی لی، تو کیا نئے جو قوانین آئے ہیں اس میں کیا آپتی ہے آپ کو؟ نہیں، نئے قوانین جو بھی آئے ہیں تو وقت کی تباہی کا سامان ہے۔ وہ حکومت ہند نے یہ فیصلہ آئین کے بالکل منافی جا کر کیا ہے، یہ قانون یہ بنا ہی ہے آئین کے منافی۔ بہرحال عدالت عظمیٰ نے اس پر سماعت کی ہے اور ایک معاملہ ابھی ہے بھی زیر التوا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب مذہب کی آزادی ہے تو مذہبی مراسم کی ہم کو آزادی ہوگی۔ مذہب کی آزادی ہے تو ہمارے مذہب میں نماز ہے، کسی کا مذہب میں پوجا ہے، نماز ہے، پوجا ہے تو پوجا کے لیے مندر ہے، نماز کے لیے مسجد ہے، تو لوگ، اور پھر مسجد ہے تو مسجد کا انتظام ہے، مسجد کی امامت ہے، پوجا کے پنڈت ہیں۔ یہ طے کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ طے کرنا مسلمانوں کا کام ہے، اس مذہب پر آستھا رکھتے ہیں ان کا کام ہے۔ اور مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ جو بھی زمین مسجد کے لیے، مقبرے کے لیے، قبرستان کے لیے وہ کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے، وقف فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت کو چلانے کے لیے جو نظام ہے شریعت کا اس کے مطابق چلایا جائے۔ اس میں کون متولی ہوگا، کون وقت کی کیسی ذمہ داری نبھائے گا، یہ فقہ میں ہمارے ہاں سب کچھ اس بات کی وضاحت ہے، لیکن حکومت نے جب بے جا دخل اندازی کر لی ہے اس معاملے میں۔ جہاں تک ابھی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، تو بہار میں لگ بھگ 2800 کچھ وقف اسٹیٹس ہیں، تو یہ ہے کہ ابھی تک ان کا اور ان کے جو املاک ہیں تو لگ بھگ 6800 ہیں، اور ابھی نصف کا بھی ان لوگوں نے امید پورٹل پر ابھی اندراج نہیں کرا ہے۔ یہ تو کن اس کی کا ذمہ داری تھی یہ کرانے کی؟ یہ وقف بورڈ کی اور متولی کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو پھر یہ ہماری غلطی ہوئی نا؟ نہیں، دونوں کی مشترکہ، یہ یقیناً ہے، یہ غلطی یہی نہیں، بلکہ قومی سطح پر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی جو ملی سربراہ تنظیمیں ہیں، انہوں نے جبکہ مدت 6 ماہ ہوا چاہتا ہے، اور ان لوگوں نے تذبذب کا شکار یہ لوگ خود رہے۔ کچھ لوگوں کی رائے رہی کہ امید پورٹل پہ رجسٹریشن کرانا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی رائے رہی کہ نہیں کرانا چاہیے۔ یہ کیوں رہا؟ یہ 6 مہینے کی طویل مدت میں بیٹھ کر ان لوگوں نے ملت کے سامنے میں واضح رہنمائی کیوں نہیں کی؟ ایک بڑا سوال ان کے لیے ہے۔ ابھی لاسٹ میں ان لوگوں نے کہا کہ کرایا جائے، تو اب کرایا جائے تو ابھی کئی قسم کی پیچیدگیاں ہیں۔ ایک پیچیدگی تو یہ ہے کہ وقف بورڈ میں جو رجسٹرڈ ہیں ان کا ہی معاملہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے،
دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری جائیداد ایسی ہے کہ لوگوں نے لوکل رجسٹری آفس میں اس کی رجسٹری کرا لی ہے وقف فی سبیل اللہ کر کے، اور ان کو پھر رجسٹر کرانا تھا وقف بورڈ میں، وہ نہیں کرایا ہے۔ پھر ہمارے ہاں بیشتر جو قبرستان ہے، 90% قبرستان جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے نا، نشاندہی کر دی گئی ہے نا، اندراج ہے ان کے رجسٹر 2 میں یا کالم 8 میں اس کے کھتیان کے کہ یہ قسم زمین یہ قبرستان ہے۔ وہ قبرستان بھی وقف کی جائیداد ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام تر قبرستانوں کا بھی یہاں پر رجسٹریشن ہونا چاہیے تھا، ان کا نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس وقت جو رجسٹرڈ وہ ہیں اوقاف ہے، ان کا امید پورٹل پر جاری کیا جا رہا ہے، اپلوڈ کیا جا رہا ہے، رجسٹرڈ کرایا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ جائیداد ہے دو قسم کی، ایک تو وہ ہے کہ پرائیویٹ زمین کسی نے عیدگاہ کے لیے دے دی، قبرستان کے لیے دے دی، امام باروں کے لیے دے دی، تو وہ بھی تو وقف کی ہے۔ تو اب اس کو لوگوں کو چاہیے کہ ٹرسٹ وغیرہ بنا کر اس کا تحفظ کر لیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ اگر کسی نے وقف کرایا ہے اور وقف فی سبیل اللہ کرایا ہے تو اس کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ اس کا موٹیشن کرا لیں، اور ابھی بھی اگر اس کو چونکہ وقف کرا چکے ہیں تو اس کو چاہیے کہ کسی طرح سے وہ امید پورٹل میں اس کا رجسٹریشن کرائیں۔ ایک سوال بنتا ہے یہاں پر، آپ نے بولا کہ 6 مہینے ہو گئے لیکن امید پورٹل پر مسلمانوں کو امید نہیں کر سکے اس پر۔ ملی کونسل، ملی ادارے جو ہیں، امارت شریعہ ہے اور پھر اس کے بعد آل انڈیا مسلم کنسلر بورڈ ہے جس میں آپ کے صدر صاحب بھی ہیں اس میں، تو یہ ادارے کیا ہے کہ یہ ان کی بات تک نہیں مانتے کیا، یا پھر یہ فیل ہو گئے وہاں نہیں، تک میں رہنمائی کہوں گا کرنے میں؟ ملی کونسل، یہ ملی ادارے پھر کس بات کے ہیں جب آپ وہاں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہماری قومی سطح کی ملی تنظیموں کی ذمہ داری تھی کہ بر وقت اس کی قانونی رہنمائی کی جاتی، ایکسپرٹ سے مشورے کر لیے جاتے۔ اتنے بڑے بڑے جلسے کیے گئے گاندھی میدان میں، لیکن ہمارے پھر بھی آپ نہیں پہنچ پائے لوگوں نہیں، تک۔ ہمارے ہاں جلسوں کا چلن کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کے دینی جو محفلیں بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیاسی جلسوں کے طرز کا شکار ہو گئی ہیں، وہی جذباتیت کے ساتھ۔ بھئی الیکشن کے زمانے میں چونکہ 15-20 دن کا الیکشن ہوتا ہے تو سیاسی پارٹیاں اپنا ہو ہنگامہ اور معیار سے گر کر کام کرتی ہیں، لیکن ملی تنظیموں کے جو جلسے جلوس ہونے وہ سنجیدہ ہونے چاہیے، اس کی کامیابی بھیڑ پر نہیں ہونی چاہیے، اس کی کامیابی ہونی یہ چاہیے کہ منشور کیا تھا ان کا اور اس کو نافذ کس حد تک کر پا رہے ہیں، جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ عوام تک جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں۔ آج تک ہماری ملی تنظیموں نے یہ محاسبہ بھی نہیں کیا کہ ہمارے جلسے جلوس کانفرنس دعوت و تبلیغ کی کوششیں جو ہو رہی ہیں یقیناً ایک نیک کاوشیں ہیں، انکار تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایک جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سال بھر میں کون سے ایسے اہداف تھے جو ہم اس کو اچیو کرنا چاہ رہے تھے، کیا کر پائے، کون سے معروفات تھے جس کو ہم سماج میں نافذ کرنا چاہ رہے تھے، اور کون سے منکرات تھے جس کو ازالہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم کس فیصد میں ہم معروف کو نافذ کر سکے اور کس فیصد میں ہم منکرات کا ازالہ کر سکے۔ یہ کوئی احتسابی نشست ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے، ہماری احتسابی نشست ہونی چاہیے۔ اور ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، اگر اس بات آگے بڑھے گی، دیکھیے جسم کا علاج آدمی، اپنے جسم کے مختلف حصوں کا علاج آدمی مختلف ڈاکٹر سے کراتا ہے۔ پیر میں زخم ہو ایک معمولی ڈاکٹر کو دکھا لے گا، لیکن آنکھ میں زخم ہو تو بہت ہی معروف کسی حکیم کو ڈاکٹر کو دکھائے گا، پیٹ میں ایٹھن ہو تو کسی معمولی حکیم کو بھی دکھا لے گا، لیکن اگر دل میں درد محسوس کرنے لگے تو حکیم بہت بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، ہے نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دراصل دینی دعوتی منہاج پہ جو کام کرنا ہے وہ انسان کی روح کا علاج ہے، روح کی صفائی ہے، تزکیہ نفس ہے، اس کے لیے تو بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے لوگ چاہیے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ پیشاور بھی آ گئے ہیں، تنظیموں میں جو ملی تنظیمیں ہیں، میں ملی تنظیموں کی بات تو میں نہیں کہتا ہوں، عام جلسے جلوسوں میں کچھ ایسے پیشور لوگ آ گئے ہیں جو لوگ قوم کی ذہنی سماجی علاقائی حالات کو سامنے رکھے بغیر کچھ جذباتی نعروں چٹخارے، اور وہ اب دیکھیں گے آپ جلسوں میں جائیں گے جس میں کئی لاکھ کا بجٹ ہے اس کا ایک جلسے کا، اور ماحصل کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، جہاں جلسے ہو رہے ہیں وہاں کون کون سے معروفات تھے جس کو ہم نافذ کرنا چاہ رہے تھے، کیا نمازی ہمارے بڑھے، کیا گاؤں میں صفائی کا ماحول ہوا، کیا لوگ مقدمات سے پرہیز کیے، کیا شادی بیاہ کی فضول خرچی پر پابندی لگی، کیا شراب کے اڈے بند ہوئے، کیا مسلم نوجوانوں کی جوا سے بند ہوئی، نشہ خوری سے ان کی وہ ہو رہی ہے، کیا پردے کا وہ ہو رہا ہے، نفاذ ہو رہا ہے،
یہ جو کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں کو، کہ طے کریں کہ ہم کون کون چیز سماج میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور کون چیزوں کو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سنجیدہ عمل ایک ہمارا ہونا چاہیے ہماری ملی تنظیموں کی. میں ایک مبتدی کی حیثیت سے میں مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں، یہ میرے دل میں خیالات ہیں جس کی میں گزارش کر رہا ہوں. ایک سوال ہوتا ہے اس میں کہ ملی ادارے جب اتنے ہمارے پاس ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانی جا رہی، کہیں نہ کہیں فیل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے شک کیوں ہوا؟ منظم نہیں ہے لوگ. ہماری جماعتیں بہت ہیں. دیکھیے اسلام کے لیے تو ایک ہفتہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام بغیر جماعت کے نہیں، اور جماعت بغیر امامت کے نہیں، اور امامت بغیر اطاعت کے نہیں. تو ہمارے ہاں اطاعت امیر کا جذبہ نہیں ہے. کہنے کو تو ملک گیر تنظیمیں ہیں، لیکن ایک کسی صوبے میں ان کے اثرات نہیں ہیں، کسی علاقے میں بھی بہت زیادہ اثرات نہیں ہیں. ہماری ملک گیر تنظیمیں ہیں لیکن منظم نہیں ہے ہمارے، کہ لوگ افراد ہوں ہمارے. اس کو منظم کرنے کی ضرورت، میں جیسا کہ سماجی طور پر دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں شاید ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ہے کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ ان کے نمائندگان ہیں، ان کو ملا کر کل ہند تنظیم بن گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو نمائندگی کر رہے ہیں تو عوام کے درمیان نمائندگی ہوں گی. یہ نمائندہ تو ہے عوام کے ذریعے سے، ہے نا. ان کو سامنے میں رکھ کر آپ نمائندگی طے کراتے ہیں. کسی کو ریاستی نمائندہ بناتے ہیں، کسی کو ضلعی نمائندہ بناتے ہیں، کسی کو بلاک اور پنچایت کا نمائندہ بنا رہے ہیں. تو پنچایت پر اس کے کیا اثرات ہیں، پنچایت پر کیا کام ہو رہا ہے، اس پر احتساب ہونا چاہیے اور ایک بلو پرنٹ ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس پر کام ہونا چاہیے. مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے اور مسلمانوں نے اس طرف اگر توجہ نہیں تو اور بڑا نقصان ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کشتی جو آج ڈاواڈول ہو رہی ہے، غرق ہوا چاہتی ہے، یہ طوفانوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنی ملاح گیری میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں کشتی میں کوئی چھید ہے. کارن کیا ہے؟ وہی میں نے کہا کہ منظم طور پر کام نہیں ہو رہا ہے. منظم طور پر کام نہیں جو ہو رہا اوپر بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا سوال. ہم اپنے بزرگوں پر تو انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ از سر نو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ افراد سازی چاہیے. افراد سازی. کئی لوگ کہتے ہیں پریوار واد اس میں بھی آ گیا ہے، وہ بھی کارن ہو سکتا ہے. اب کئی کارن تو مختلف ہو سکتے ہیں. کہیں کہیں پریوار کے لوگ بہت اہل ہوتے ہیں، دوسروں سے بہتر بھی کام کرتے ہیں. کئی جگہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں، بہت کئی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں. یہ اس میں ہم اس کی نفی ہم نفی نہیں کر سکتے. ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ بیجا انتشار بھی ہے نا. اللہ کے رسول نے جماعت کو توڑنے والوں سے منع فرمایا کہ جماعت کو مت توڑو، جماعت توڑنے والا گنہگار ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر کوئی جماعت کا سربراہ بننا چاہتا ہے، اقتدا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ مقتدی سے زیادہ ائمہ کی تعداد ہو گئی ہے نا. مقتدی کم پڑ گئے ہیں، اماموں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. ملی تنظیمیں اتنی ساری ہو گئی ہیں اور ان کے اثرات کتنے ہیں، ان کا دائرہ کار کیا ہے یہ بتائیں، کتنے لوگ ان کے ممبر ہیں. تو اس پر کام ہونا چاہیے، اس پر کام ہونا، سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے اس کا مظاہرہ ہم لوگ الیکشن کے زمانے میں دیکھتے ہیں. مسلم نوجوانوں میں، مسلم سوسائٹی میں الیکشن کو لے کر جتنی بے روی ہے، مسلمانوں کی ووٹ جتنے بہکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، بکتے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے نہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے دلتوں کی حالت مسلمانوں سے زیادہ خراب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں کہ دلتوں کے درمیان میں سیاسی شعور اور سمجھ پیدا ہو گئی ہے نا. ان کے ووٹ نہیں بکتے جتنے مسلمانوں کے ووٹ بکتے ہیں. اور مسلمان اس ملک میں اگر جمہوریت میں اپنا مقام چاہتا ہو تو اس کو تو کم از کم اگر وہ شراب کو حرام کہتا ہے نا، اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیتا ہے، تو الیکشن کے رشوت کو بھی ان کو چاہیے عوام کے درمیان میں کہ تم اپنا نمائندہ چننے جا رہے ہو، رشوت کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے عملی طور پر جو دیکھا ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے. اچھا، اس کی بات کی، رشوت کی آپ نے بات کہی تو کئی طرح کے لوگ آپ پر بھی آروپ لگا رہے تھے کہ پیسوں کے اوپر ٹکٹ کا بٹوارا کیا ہے. آپ ہی کے پارٹی سے کئی لوگ نکلے، انہوں نے بھی اس طریقے کا آروپ لگائے، ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان سے کہیے کہ ان سے کیا پیسے لیے گئے، ان سے کہیے کہ ان سے کیا پیسے لیے گئے. الزام لگانے والے لگائیں گے، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. میری پارٹی جو کام کرتی ہے، میری پارٹی کوئی دھنا سیٹ کی پارٹی نہیں ہے. میری پارٹی کے پاس الیکشن بانڈ کے پیسے نہیں آتے. میری پارٹی دیکھتی ہے اپنے کارکنوں میں سے جو اس وقت الیکشن لڑنے کے جو لوازمات ہیں اس کو کر پاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم لوگ امیدوار بناتے ہیں. کمزور امیدوار بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا دشمن مقابلے میں آیا ہے اس کے مقابلے میں آپ کو تیاری چاہیے. اس وقت دل بل اور چھل کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ مال ہے. ہمارے ساتھ تو ہم دل بھی نہیں ہمارا مضبوط کہ ہم ڈنڈے کے اوپر سیاست کریں. ہم تو بہت سوچ سمجھ کر سلجھ کر سیاست کرتے ہیں. الزام لگاتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے.
ایک ووٹ بکھراؤ کی بات آپ نے کہی تو پرشانت کشور کے ساتھ بھی مسلم کی اچھی خاصی تعداد رہی تو اس میں کیا کارن مطلب پرشانت کشور کس طریقے کا رول ادا کر رہے ہیں بہار میں؟ کئی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ این ڈی اے کے لیے کام کر رہے تھے یا پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جدیو کو صفایا کر کے وہ اس کی جگہ پانا چاہ رہے تھے۔ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگا. بھلے ہی شروع دن میں انہوں نے این ڈی اے کے لیے کام کیا ہو، لیکن بہار میں جس طرح سے کرپشن کی آواز اس نے اٹھائی ایک ایک کر کے تحقیقی طور پر ثبوت کے ساتھ، ایک بڑا کام اس نے کیا. لیکن بدقسمتی سے بہار میں چونکہ راجنیتی کہیں نہ کہیں جاتی آدھارت ہو گئی ہے نا، تو اس کا ایک بڑا فیکٹر پڑا. اگر وہ کسی پچھلی جاتی کے آدمی ہوتے تو یقیناً کہ آج بڑے لیڈر ہو گئے ہوتے. وہ آج ان کا جو کاسٹ کمبینیشن ہے اس میں وہ بیچارے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے، بہار کی یواؤں کو جگایا ہے اور جو کرپشن کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے. آپ آگے چل کے گٹھ بندھن کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ؟ اب ان سے پوچھ کے آئیے گا، اگر وہ کچھ بات آپ کی کیا رہے؟ میں وہ ان سے پوچھ کے آئیے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ صاف ستھرے لوگ ایک ساتھ ہوں. دلت چہرے کے ساتھ آپ گئے تھے؟ ہاں، دلت چہرہ کے ساتھ آج بھی میں دلتوں کی شوشتوں پیڑتوں کی آواز ہوں ہی میں. اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ ہم منصفانہ آواز لگانے کے لیے جو بھی ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. تو بہت بہت دھنیہ واد. ہمارے ساتھ تھے اے آئی ایم کے پردیش ادھیکش اختر الایمان. سیدھے طور پر کہہ رہے تھے کہ جو بکھراؤ کا کارن ہے وہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بکھراؤ. ہماری ملی تنظیموں کے اوپر بھی سیدھے طور پر کہا کہ اوپر سے بھی کہیں نہ کہیں وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے بکھراؤ. اور امید پورٹل کو لے کر کے کہا کہ 6 مہینے کے بعد بھی آج لوگوں کا پوری طریقے سے بھروسہ نہیں بنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو ایسی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں منتھن ٹوڈے.